الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليلى ليلى ليلى. سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہماری اپنے زمانے کے امام، اپنے وقت کے امام سے رابطہ، تعلق، واسطہ قائم کرنا، ان کی معرفت کو حاصل کرنا اور ان کے لیے رستہ ہموار کرنا. دیکھیں، ایک وقت میں جو بھی نبی جس زمانے میں ہے تو اس کی امت کی باز پرسی اسی نبی کے توسط سے کی جائے گی. جس امام کے دور میں جو امت رہی ہے، ان کو جو درپیش مسائل آئے ہیں، خواہ وہ امام کے پاس ہوتے تھے یا کسی اور شہر میں ہوتے تھے، یا امام کے سامنے نہیں ہوتے تھے، یا امام ان کے سامنے نہیں ہوتے تھے، تو وہ اپنے وقت کے امام سے رجوع کرتے تھے. تو ناظرین محترم، جیسا کہ ہمارا زمانے کا امام آج پردہ غیبت میں ہے، تو یہ ایک ظاہری پردہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معنویت کو، اپنے قلوب کو، اپنے ایمان کو اور اپنے نفس کو اتنا مضبوط بنائیں کہ زمانے کا امام ہم سے ملاقات کرے. دیکھیں، یہ ایک کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اس کو فقط اپنی لفاظی سے یا اپنی گفتگو سے میں بیان کر پاؤں یا اس کا استنباط کر پاؤں. اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. میں اس کی ایک سادہ مثال دیتا ہوں. آج کے دور میں ہمارے پاکستان پبلک اور اردو زبان سے تعلق رکھنے والی پبلک، مومنین، مومنات اور پاک و ہند بر صغیر سے اور ایشیا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مومنین ہیں یا جتنے بھی عام لوگ ہیں، کم از کم میرے اس ناقص اور چھوٹے تجربے سے جو میں نے حاصل کیا ہے، وہ میں یہی دیکھتا ہوں کہ لوگ کم از کم ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارت سے زیادہ یورپ جانے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. یعنی مجھے ایک وقت میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارے مومنین کے لیے بالآخر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس میں وہ ان مغربی ثقافت میں جانا چاہتے ہیں، وہاں یورپ میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا آسان سمجھتے ہیں اور کتنا فکر کرتے ہیں. بعض لوگ لیگل ان لیگل پیپر، پتہ نہیں کیا کیا مشکلات کو جھیل کر وہاں پر رہنے کے لیے اپنی زمینہ سازی کرتے ہیں. لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ جتنا ہم کٹھن مشکلات یورپین یونین میں وارد ہونے کے لیے یا رہنے کے لیے کرتے ہیں، کیا آیا ہم نے کبھی اتنی کٹھن زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے؟ کیا ہم نے اتنا خرچ اور اتنا ویزے کا خرچ اور اتنی جتنی مالیات ہم یورپین یونین میں انٹر ہونے کے لیے کرتے ہیں، کیا ہم نے اتنی خرچ و اخراجات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے خرچ کیا ہے کبھی؟ کیا ہم نے کبھی ان سے توسط کیا ہے کہ مولا آپ ہمارے نصیب میں، ہمارے رزق میں، ہمارے مقدر میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کے قابل ہیں؟ ایک لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں، ہزاروں جہاز اسی آسمان سے، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اسی آسمان سے پرواز کرتے ہیں، لیکن ہر جہاز اس پاک سرزمین پر اور ہر بندہ اس پاک سرزمین پر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ چوتھے امام فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، کوئی بندہ بھی اس وقت تک اس سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتا جب تک محمد و آل محمد اس کے آنے پر مہر نہ لگا دے. تو یعنی اس بات یہ ہے کہ یہ ہمارا آنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بلاوا ہے. یہ بلاتے ہیں، ہم جاتے نہیں ہیں، یہ بلاتے ہیں. تو یہاں پر سوچنے کے لیے دی مورل نتیجہ یہ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو لکھنے کی بات ہے اور ذہن نشین کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آیا جس طرح ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور فرامین محمد و آل محمد سے یہ بات واضح اور روشن ہے کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنی فکر میں، اپنے نفس میں، اپنے ایمان میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کردار میں کبھی اس طرح اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ ہم امام کے سامنے حاضر ہو سکیں یا امام ہمارے پاس آئے؟ کیوں؟ یہ فقدان کس لیے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں.
ہم مادیات میں اتنا محو ہو چکے ہیں کہ در حقیقت خدا کا خوف ہی ہمارے اندر نہیں ہے۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں جدید دور کے ان الفاظ کو اپنی زبان پر ادا کر کے ہم شریعت سے پردہ موڑ لیتے ہیں، اپنی آنکھیں چرانے لگ جاتے ہیں، زبان سے کسی کی عیب جوئی کر کے ہم اپنے عیب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے؟ کیوں ہم شریعت کے ان احکامات کی پامالی کرتے ہیں؟ کیوں ہم ان کو توجہ نہیں دیتے، اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر تاثیر ہی نہیں ہے۔ ہماری زبان صرف گفتگو کی حد تک ہے، ہمارا عمل ظاہری فقط ریا تک ہے۔ میں دوسروں کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے عمل کی گفتگو کر رہا ہوں، اپنے عمل کے لیے اپنے آپ کو میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم کسی دوسرے کو تو اچھائی کا کہتے ہیں، لیکن میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں کہ میں کتنا عمل کرتا ہوں۔ اور خود کائنات کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک انسان اس کام کو خود انجام نہ دے اور کسی کو کہے، اس وقت تک اس کے کہنے کے اوپر کوئی عمل ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے کہنے کے اوپر اصلا تاثیر ہی نہیں رہتی ہے کہ وہ عمل کرنے کے اوپر آمادہ ہو۔ ایک وقت میں باپ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور بچے کو کہے کہ میرا بچہ نمازی ہو جائے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک وقت میں باپ جھوٹ بولتا ہے اور توقع یہ رکھے کہ خدا میرے بچے کو صادق بنائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک وقت میں والدہ خائن ہو اور توقع رکھے کہ میری بیٹی امین بنے، تو یہ کبھی ناممکن، یہ ممکنات میں سے بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اگر اپنے عمل کو، اپنی تربیت اور اپنے اخلاق اور اپنی آراستگی کو اگر ہم وار کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ۔ ہر اولاد صدقہ جاریہ نہیں ہے، صدقہ جاریہ اولاد جو نیک اور صالح ہو، جو پرہیزگار ہو، جو متقی ہو، جو آپ کے لیے تفخر کا باعث بنے۔ ہم آج کے دور میں اپنی اولاد کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے تو آمادہ ہیں اور تفخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا MBBS ہے، میرا بیٹا MPhil کیا ہوا ہے، میرے بیٹے نے وکالت کی ڈگری لی ہے، میرے بیٹے نے LLB کیا ہوا ہے۔ یہ تو ہم تفخر سے کہتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر کبھی یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ ہم محفل میں کہہ سکیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا نہج البلاغہ کا حافظ ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ قرآن کی قرآت کو جانتا ہے؟ کبھی ہم نے یہ کہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ کبھی ہمارے لیے یہ تفخر کا باعث بنے گا کہ ہم کہیں میرا بیٹا نمازی ہے، میرا بیٹا سوار ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا دین محمد و آل محمد سے وابستگی رکھتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اصلاً در حقیقت وہ حقیقت سننے کی اور حقیقت کو اپنانے کی وہ جستجو ہی نہیں ہے، وہ راستہ ہی نہیں ہے۔ اصلاً اس راستے کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو ظلمت کی طرف اس راستے پر گامزن کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم راہ راست کی طرف ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا را ہم اپنے آپ کو توجہ دلائیں، اپنے نفس کو متوجہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹکارا دلائیں، اس خالق کے حقیقی طرف ہم اس کے راستے کی طرف ہم پلٹیں۔ ہم اپنے زمانے کے امام سے لو لگائیں، ان سے وابستگی رکھیں۔ ایک دفعہ ان کو پکار کے تو دیکھیں نا، ایک دفعہ ان کو بلا کے تو دیکھیں۔ کبھی اپنے کھانے کو کھاتے وقت ان کو یاد کر کے دیکھیں، کبھی سوتے وقت ان کو یاد کر کے تو دیکھیں، کبھی عبادت الہی کو انجام دیتے وقت ان کو یاد کر کے تو دیکھیں۔ معصوم فرماتے ہیں جب آپ کسی بھی ذریعے پر پہنچتے ہیں، آپ ایک دفعہ سلام کہتے ہیں، معصوم 3 دفعہ اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کیا اوقات ہے میری اہمیت ہی کیا ہے؟ لیکن معصوم فرماتے ہیں کاش تم میرے سلام کے اس جواب کو سن پاتے، کاش اپنے اندر کچھ معنویت رکھتے ہوتے۔ تو ناظرین محترم، انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ خدا را ہم اپنے آپ کو بنائیں، ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ ایک وقت میں کوئی عابد زاہد، کوئی باتقوی متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا، لیکن کم از کم ہم اپنے آپ کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہم اپنے آپ کو خدا کی طرف اور خدا کے راستے کی طرف اور خدا کی برگزیدہ ہستیوں کے راستے کی طرف لے کے جائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور خالق کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ مالک ہمیں صحیح معنوں میں سب سے پہلے مجھے حقیر کو اور اس کے بعد آپ تمام سننے والوں کو
حق راست بننے کی، حق حقوق بننے کی اور حق شناس بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے